آخری سوال بہت امپورٹنٹ طلاق کے حوالے سے. یہ میرے خیال میں اگر ہم بات کریں تو سب سے بنیادی اختلاف ہے اہل حدیث میں اور اہل سنت میں. یہ اہل سنت مطلب دیوبندی اختلاف، لیکن یہ بھی عقیدے کا نہیں ہے، فقہی ہے. فقہی، جی فقہی اختلاف ہے. اس حوالے سے کیا ہے مطلب میں پبلک کے لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں طلاق کا مسئلہ بیسیکلی کیا ہے؟ 3 ایک ہوتی ہے یا ایک ہوتی ہے؟ طہر میں طلاق دینی چاہیے؟ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے کیونکہ ایک مجبوری میں اگر کوئی ہو جاتا ہے؟ اور کون سی ایسی ہے کہ جو ہو جائے تو وہ نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ آپ صاحب اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ اگر طلاق دی جائے تو وہ پری پلانڈ ایک منصوبے کا نام ہے. طلاق وقتی جذبات کا نام ہی نہیں ہے شریعت میں. شریعت کی پہلی رہنمائی یہ ہے جب آپ نے کسی عورت کو طلاق دینے کی نیت کی ہے تو وہ حالت طہر میں ہے تو اس طہر میں آپ نے اس کے پاس نہیں جانا. یعنی آپ پری پلان ہے، یہ پلان ہے ٹھیک ہے کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا. یعنی جس طہر میں آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا اس میں آپ طلاق ہی نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو چکی ہو تو حالت حمل میں بھی طلاق دینا جائز نہیں. تو یہ پری پلانڈ مرحلہ ہے. پھر جب حالت حیض ہے تو اس میں طلاق نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پری پلانڈ پروسیس ہے کہ جس طہر میں آپ پاس نہیں گئے، آپ نے پورا مہینہ سوچ سمجھ لیا، آپ نے حالات واقعات کا جائزہ لے لیا، اب وہ اس کو حیض آیا اور طہر شروع ہو گیا، اب آپ نے ایک طلاق دے دی. پھر اس کو طلاق، یعنی یہ ایک پروسیس ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات. اب ایک بندہ اچانک جس طہر میں تعلق بھی قائم ہوا ہے، ابھی چاہے تعلق قائم ہوئے 10 گھنٹے نہ گزرے، طلاق 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 تینوں واقعہ ہوگی. سیدنا رکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول ایک مجلس، ہم سے پوچھتے ہیں ایک مجلس کا ذکر کا یہاں اس حدیث میں کہ میں نے اس کو طلاق 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 کہہ کے طلاق دے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، ان کی محبت دیکھی اپنی بیوی، کہا رجوع کر لے، ایک ہوئی ہے. صحیح حدیث ہے. اچھا پھر اس کی تشریحات وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ رکانہ کے لفظ کو ایک مجلس کے اوپر تطبیق کر رہے ہیں طلاق 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 کو. یہ رسول اللہ نے صرف سیدنا رکانہ کو اجازت دی تھی. اگر صرف سیدنا رکانہ کو تھی تو مسلم شریف میں جو عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. تو یہ لفظ کہاں سے آئے؟ یہ مسلم شریف کے لفظ. حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا جاتا. گویا ایک مجلس کے اندر ایک بندہ 10 دفعہ طلاق دے تو اس کا ارادہ ایک دفعہ دینے کا ہے. اب اس نے دے دی، عورت کی عدت گزر گئی، عورت بھی آزاد ہے، مرد تو ویسے 4 شادیوں کا اختیار ہے، عورت آزاد ہوگی. ایک طلاق سے بھی عورت آزاد ہو جاتی ہے، یہ بھی معاشرے کو نہیں پتا. طلاق 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 ایک طلاق اور اس سے وہ آزاد ہوتی. عدت گزار کے وہ کسی سے نکاح کر لے، اس کے اوپر کوئی پوچھ پڑت نہیں ہے، اس نے عدت پوری کر لی. لیکن اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. اس کے اندر آپ عدت کے اندر اندر رجوع بھی کر سکتے ہیں اور عدت گزر جائے تو اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے 4 دفعہ کا 5 دفعہ کا یہ ایک طلاق ہوئی ہے. اس لیے یہ جو گنجائش ہے، آپ کو پتا ہے اس گنجائش سے رسول اللہ کی حدیث سے امت کو اس ٹائم فائدہ بھی ہوتا ہے. اور بڑے دیوبندی اور بریلوی ہمارے پاس فتویٰ لینے آ جاتے ہیں اور گھر کو بات کرنے کے لیے ان کے علماء ان کو کہتے ہیں جائیں یار علماء صاحب سے فتویٰ لے آئیں. یہاں پہ ملتا ہے عام فتویٰ بغیر معاوضے کے، صرف حدیث کی تشریحات اور سمجھانے کے لیے نکاح ہو جاتا ہے. اب بنیادی طور کے اوپر اس کے متبادل ہمارے ہی لاہور میں ایک ادارہ ہے جو اس کے متبادل تجویز پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی ہے، اب پکی ہوئی ہے، اس کا ایک متبادل حل ہے، اللہ معاف کرے. وہ حل یہ ہے کہ آپ یہاں پہ نکاح کریں، عارضی طور پہ حلالہ کریں، وہ نکاح کریں اور طلاق دے دیں. اب میں یہ کہتا ہوں، میں بلکہ بڑے جید جو علماء ہیں احناف کے، ان سے میں یہ بات کر چکا ہوں اور وہ ایگری کرتے ہیں اکثر اللہ کے فضل سے بڑے علماء، کہ یہ جو حلالہ ہے، ہم شیعوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ ٹائم باؤنڈ نکاح حرام ہے، متع ہے. ہمارا پورا اہل سنت کا مقدمہ متع کے خلاف صرف یہ ہے کہ اس میں آپ نے لفظ وقت لکھا ہوا ہے. 20 سال لکھا ہے، 20 منٹ لکھا ہے، ایک ہی بات ہے. 40 سال لکھا ہے، 40 لمحے لکھا ہے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ وقت مقرر ہے تو متع ہے. تو حلالہ تو متع کا بھی باپ ہے. عورت کو طلاق دی، وہ عدت میں ہے، عدت ہے، اسی عدت کے دوران آپ نئی جگہ نکاح کر رہے ہیں. عدت میں نکاح ہوتا ہے، اسی عدت میں آپ نکاح کر رہے ہیں اور پھر وہ جو نکاح کر رہے ہیں اس کی مدت کا تعین کر رہے ہیں. تو یہ متع نہیں ہے، مدت کا تعین ہے. 3 دن کے بعد آپ پھر طلاق دیتے ہیں. اب اس طلاق کی عدت چل رہی ہے تو وہ پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے. عجیب ماحول ہے یار، یہ عجیب ڈرامہ. ایک تو حلالہ ویسے ہی حرام ہے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ بات کریں اس کے اندر نکاح کی کیا جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے یا صرف بس نکاح اور طلاق ہوتی ہے؟ آج کل جو ہیلا بہانہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ہاں ویسے
تعلق قائم ہونا بھی ضروری ہے. لیکن آج کل ہیلے بہانے میں آج کل یہ نکاح اور طلاق کا ہی کہتے ہیں. لیکن یہ بھی اگر ہیلا بہانا تو یہ بھی جائز نہیں, اس میں مدت کا تعین نہیں ہے 3 دن کا. اگر مدت کا تعین جائز ہے تو پھر ہمارا متا کہ آپ متا کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ متا کو جائز قرار دے دیں. مجھے بتائیں نا, ایک عقلی طور پہ چلے بات ہے. پھر تحل التشریع کا موقف صحیح ہو گیا کہ وقت کے ساتھ مختص کیا جا سکتا ہے نکاح کو, پھر تو وہ موقف صحیح ہے. تو حلالے میں وقت, حلالہ جو اصل میں جو جائز قسم ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہے اگر اتفاقاً نکاح ہوا, اتفاقاً طلاق ہوئی, بغیر مدت کے تعین کے طلاق ہو جائے, پھر وہ پہلے خاوند کی طرف واپس لوٹ سکتی ہے. یہ شریعت میں تھا, لیکن اس کو جائز قرار دینا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ شکر ہے کہ فقہ حنفی کے اندر اب دیوبندیوں کے اندر ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے اس کو اب سراسر غلط کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس چیز کی اجازت حدیث میں موجود ہے, اللہ کے بندے 10 دفعہ طلاق ایک ہی ہے, وہ پھر آگے سے ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں حضرت عمر نے پھر کیوں کی. یہ بھی بات سن لی, حضرت عمر نے کہا, لوگ خود بیان کرتے ہیں نا کہ لوگ جری ہو گئے ہیں رسول اللہ کے دور میں, ابن رکانہ حضرت ابوبکر کے دور کی وجہ سے. حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ لوگ جری ہو گئے ہیں, ان کو پتا ہے بیوی کو ڈرانے کے لیے طلاق 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 کہتے ہیں, بیوی ڈر جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے, رجوع کر لیتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. یہ اللہ کے شاعر اللہ کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے تعزیراً یہ قانون نافذ کیا کہ جو کہے گا میں کر دوں گا. یہ صرف ایک تعزیر تھی, اگر تم نے کہا تو میں اس کو وقوع پذیر کر دوں گا. تو یہ ڈرانے کے لیے حاکم کوئی بات اگر ایسی کہہ دے تو وہی بات ہے کہ سیدنا عمر, وہ کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث کی اب تشریح سیدنا عمر نے کی, حضرت ابوبکر نے پھر نہیں تھی کی. حدیث واضح ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ چاہتے ہیں ہم یہ کہیں حضرت عمر نے غلط کہا, حضرت عمر نے غیر شرعی کام کیا, ہم سے یہ الفاظ نکلوانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے تعزیراً کیا, اور اس کے بعد امت میں وہی صحابہ نے ہمیشہ حدیث کی طرف رجوع کیا. جیسے عمر کے حج تمتع کے فتوے پہ عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کا احرام باندھا, اس طرح صحابہ نے حضرت عمر کے دور میں بھی یہی فتویٰ دیا کہ 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی ہے. آج تک یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے آپ نے ابھی یہ بتائی کہ ایک طلاق ہوگی اور ایک طلاق کے بعد بھی عدت پوری کر کے وہ آزاد ہوگی, چاہے اسی سے نکاح کرے چاہے کسی اور سے کرے. کب ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور خاوند کے بغیر اب نکاح نہیں ہو سکتی, یعنی وہ جو پرماننٹ 3 ہے وہ کب ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ 3 مختلف مجلسوں کی طلاقوں کو کہا جاتا ہے. راجع موقف یہ ہے, طلاق دی ہے, رجوع کر لیا, اب 5 سال گزر گئے, پھر طلاق دے دی, پھر رجوع کر لیا, پھر 10 سال گزرے, پھر طلاق دے دی. اب یہ 3 مختلف تینوں کاؤنٹ ہوں گی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ رجوع کے بعد وہ جو ہے ابن حزم اکیلے کا موقف ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ابن حزم ظاہری کا یہی موقف ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ موقف بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جب رجوع ہو گیا 3 کا حق واپس آ گیا. لیکن راجع موقف یہ ہے کہ اگر 3 مختلف مجلسوں میں پورے اسلام کے قانون کے مطابق طلاقیں ہوں گے تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات ہے. اب آپ سمجھ گئے ہیں نا. لیکن جو موقف آپ نے پیش کیا یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ماشاء اللہ آپ کا نالج ہے. ابن حزم ظاہری کا یہ قول ہے کہ جب بندہ رجوع کرتا ہے اس کو دوبارہ 3 طلاقوں کا حق مل جاتا ہے. بنیادی طور پہ نا, اب آپ نے بات کر دی ہے تو میں کرنا نہیں چاہتا, حضرت عمر نے اس وجہ سے یہ تعدیل نازل کی تھی کہ یہ اچھا وہ یعنی دوبارہ ہو جاتا تھا شروع. اب یہ مسئلہ یہ ٹھیک ہے, اس طرح تو پھر ہونی ہی نہیں. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے غصے میں طلاق دے دی, جذبات میں دے دی, تو یہ جذبات اور غصے والی طلاق کا کیا ہے؟ یہ بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہے؟ مجھے ایک بات ہے, جو غصے کے بغیر کوئی بندہ طلاق دیتا نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے, ہاں لیکن ایک حدیث یہ ہے, رفع القلم عن الثلاث, اگر انسان کی عقل معوف ہو یعنی شراب کے نشے میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی. یعنی شراب واقعی غالب آ جائے اور غصہ اس نوعیت کا ہو جائے کہ ہذیان کی کیفیت پیدا ہو جائے اور جنون ہو جائے, جس کو کہتے ہیں کہ واقعی ہوش و حواس کھو دینا. ایسے دماغ کے اوپر اٹیک آ سکتا ہے, پینک اٹیک ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ طلاق دینے والے کو پتہ ہوتا ہے. یہ بھی بتاؤں, عام طلاق غصے کے اندر ہی ہوتی ہے, پیار محبت میں کوئی نہیں طلاق دے رہا ہوتا. لیکن غصے کی وہ کیفیت جو عقل کو زائل کر دے, یا نشے کی وہ کیفیت جو عقل کو زائل کر دے, تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا. جو بندہ سویا ہوا ہے, سوئے میں اگر اس کے نیچے کوئی بچہ آگے فوت ہو گیا, وہ بیچارہ سویا ہوا ہے. تو اگر وہ پاگل ہو گیا, اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو وہ پاگل ہے. جیسے مجنون عورت سے زنا ہوا حضرت عمر کے دور میں, حضرت علی نے کہا یہ آپ نے حدیث نہیں سنی بھی, تو حضرت عمر نے روک گیا, اس کے اوپر سنسار کی حد نہیں لگائی. تو ایک بچہ جو غیر بالغ ہے اس سے گناہ ہو جائے تو یہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات آئی آپ حدیث ذہن میں آ گئی ہے تو ایک دکھ بھرا واقعہ بھی آ گیا. کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا, اس میں بیچارہ ایک 8 سال کا بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے, اس سے فائر چل گیا تو مخالفوں نے اس کے اوپر 302 کا پرچہ کٹایا ہوا, بیچارہ 4 مہینے سے جیل میں. حالانکہ شریعت کے اندر بھی اس کے اوپر حد شرعی نہیں لگتی.